وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف وہ لے جائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے دنیا میں بھی بادشاہ اللہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ اللہ ہے، تمام تر اختیارات اس کے پاس ہیں، قادر مطلق وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک، کوئی قادر نہیں ہے، اور انسان نے اپنے اعمال کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی۔ وہ رب تعالی اس کی حقانیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے، مولانا امیر علی نے مواہب الرحمان میں نقل کی ہے، بڑی معروف روایت، ہم سنتے رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کون ہے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دشمنی کا استعارہ ہے، پوری جہالت کا وہ سربراہ ہے ابو جہل۔ اب اس کا بیٹا ہے اکرمہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو فتح مکہ کے بعد وہ نکلتے ہیں وہاں سے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جدے چلے گئے، کشتی پہ سوار ہو گئے کہ میں کشتی پہ سوار ہو کے میں حبشہ کی طرف نکل جاؤں، اگر پکڑا گیا تو مجھے مسلمان مار دیں گے۔ آخر وہ دشمنی جو کرتے رہے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفان کا شکار ہے۔ اس کا ملا ناخدا کہتا ہے کہ پکارو اپنے مددگار کو تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، یہ مشکل ٹل جائے۔ ساتھ جو اہم بات ہے، ساتھ وہ یہ بات کہتا ہے پکارنا ہے تو خالص اللہ کو پکارنا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، اپنے خداؤں کو نہیں پکارنا۔ اللہ نے باقاعدہ یہ بات کہی۔ تو وہ اکرمہ جو یہ بات سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اس مشکل وقت میں۔ اس نے کہا کہ ملا کو کہا، نا خدا کو کہا کہ ذرا روکو، مجھے کام پڑ گیا، میرا کوئی سامان پیچھے رہ گیا تو مجھے کنارے پہ اتار دو، میں نے آگے نہیں جانا۔ اتر گئے وہاں سے، بیوی کے پاس، بیوی سے کہنے لگے کہ اگر ان طوفانوں میں، اس پانی کے وہ ڈوبنے والے منظر میں، اتنے مشکل حالات میں اگر اللہ ہے اور صرف اللہ ہے تو باقی معاملات میں دوسرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی نا کہ یہاں صرف اللہ بچائے گا۔ یہ ملا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، تمہارے سارے خدا نکارے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو کہنے لگا پھر بھاگنا کیسا، تو جانا کدھر ہے؟
پھر کیوں نہ اس چشمہ صافی پہ چلیں اور جا کے وہاں سے صاف شفاف پانی پی کے اپنی ساری جو کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں اور جو علائشیں ان سب کو دور کر دیں۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اکرمہ بڑے معروف صحابی بنے، ان سے پھر کئی روایات بھی مروی ہیں۔ پھر وہ عہد فاروقی میں جہاد میں شامل ہوتے ہیں اور شام کے علاقے میں وہ جا کے جام شہادت نوش کرتے ہیں اور بہت بڑا مقام پاتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر الجھن میں اور دنیا و آخرت میں صرف بادشاہ اللہ ہے اور صرف مشکل کشا اللہ ہے، پھر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر کہیں نہیں غلطی کی پھر گنجائش باقی نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔